ہمارے مردے ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم میرے لیے دعائیں کرو. اس چیز نے میری زندگی بدل دی اور آپ کی بھی بدلے گی. کوشش کریے گا. مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں نہیں پڑھ سکتی قرآن، مجھ سے نہیں پڑھی جائے گی، ناممکن ہے میرے لیے. السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اور آج بھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ، ایک نہیں 2 ٹاپک کے ساتھ. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں ان دونوں ٹاپکس کو آپ کے سامنے صحیح سے پیش کر سکوں، صحیح سے بتا سکوں. سب سے پہلے تو یہ کہ آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ جو ہے وہ ہمارے لیے مسلمس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اور ہر شب جمعہ خداوند عالم تمام مردوں کو آزاد کرتا ہے، اور ہمارے مردے ہمارے گھروں میں آتے ہیں اور ہم سے دعا کی امید کرتے ہیں. دعا کی لیے وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں. ٹھیک ہے، اور وہ ہم سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، کیونکہ شب جمعہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ آج کی شب جو بھی انسان اس دنیا سے جاتا ہے وہ بخش دیا جاتا ہے. اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ خداوند عالم آج کی رات اپنے مردوں کو بخشتا ہے. تو اس لیے آج کی رات اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے مردوں کے لیے بہت ساری دعائیں کریں. میرے لیے دعائیں کریں، اپنے دوستوں کے لیے دعائیں کریں، اور سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے، دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے لیے سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ شب جمعہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں، شب جمعہ سے لے کر جمعہ کا جو دن گزار کر جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں، جو بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ گناہ جو ہوتا ہے وہ ہمیں ڈبل اس کا عذاب ملتا ہے. اور جو بھی ہم اچھا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بڑھا کر یعنی ڈبل کر کے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ آج کی شب حدیث قصہ پڑھنا بہت ہی زیادہ ریکمینڈڈ ہے. آج کی شب سورہ یاسین پڑھنا بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہے. اور جمعہ کے دن امام زمانہ علیہ السلام کی دعا پڑھنا، امام زمانہ علیہ السلام کی نماز پڑھنا بہت ریکمینڈڈ ہے. تو یہ شب جمعہ اور جمعہ کے کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو اگر ہم کر لیں. اور ہاں، زیارت جامع کبیرہ یا زیارت جامعہ اگر آپ پڑھ سکیں تو ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے. آج کی شب یا پھر کل کا دن، یہ فضیلت کی یہ ایسی شب ہے اور ایسا کل کا دن ہے کہ اسے پڑھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی ظاہر سی بات ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ جو بھی ڈیڈس آپ کریں گے وہ آپ کو ڈبل کر کے ملے گی. تو پھر جتنی بھی اچھی ڈیڈس کر سکتے ہیں وہ کریں. خود کو گناہوں سے جتنا بچا سکتے ہیں اتنا بچائیں، ہے نا. اور دوسرا یہ کہ جیسے کہ ماہ رمضان بالکل کارنر پر ہے. 2 دنوں کے اندر انشاءاللہ ہم ماہ رمضان میں انٹر کر جائیں گے. اور ہر طرف ہر فضا میں ماہ رمضان کی خوشبو جو ہے وہ پوری طرح سے پھیل گئی ہے. بہت ہی اچھا لگتا ہے، بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ ماحول. اور سال بھر ہر مسلمان کو اس کا انتظار رہتا ہے، اور بچوں کو انتظار رہتا ہے، بڑوں کو انتظار رہتا ہے، ہر کسی کو. لیکن ہر کسی کے انتظار کی وجہ الگ ہوتی ہے. تو میں آج آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنی خود کی اسٹوری کہ روز 1 پیج قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ابھی جب میں نے مطلب ایک پوائنٹ ایسا آیا تھا کہ میں نے قرآن کی تلاوت بہت مشکل ہو جاتی تھی. اتنا بزی ہو جاتی تھی کام میں، گھر کے کام میں، بچے کے ساتھ، کہ میرے لیے ناممکن ہو رہا تھا 1 پیج بھی قرآن پڑھنا. ٹھیک ہے. تو کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ پوائنٹس ہیں، انہیں یاد رکھیے گا اور ان کو فالو کر کے انشاءاللہ آپ بھی، جیسے کہ میں نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے آمادہ کیا کہ میں ایٹ لیسٹ 1 پیج قرآن روز پڑھ سکوں. میں نے سوچا، پتہ ہے کیا سوچا؟ میں نے یہ سوچا کہ میں دنیا بھر کے سارے کام کر رہی ہوں. میں کھانا کھا رہی ہوں، میں نہا رہی ہوں، میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں ساری چیز کر رہی ہوں، ایوری تھنگ. صرف نہیں کر پا رہی ہوں تو کیا؟ قرآن نہیں پڑھ پا رہی ہوں، عبادت نہیں کر پا رہی ہوں. عبادت یعنی نماز تو واجب ہے، وہ تو کرنا ہی ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ میں نہیں کر پا رہی ہوں. تو میرے دماغ میں یہ چیز چل تو رہی تھی بہت دنوں سے. تو میں نے کیا کیا کہ ایسے ہی ایک دن کلام پاک کو کھولا. ایسے نہیں، میں پہلے پڑھا کرتی تھی، بٹ بیچ میں یہ 1 سال کا جو عرصہ رہا ہے اس میں میں تھوڑا سا مطلب مجھے لگا کہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ کام بہت رہتا تھا، بچے کا کام، گھر کا کام، بہت مشکل ہو رہی تھی. تو میں نے ایسے کلام پاک کو کھولا اور میں نے پڑھنا شروع کیا. آپ یقین کریں، میں نے جو پڑھنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ
یہ سب سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے. جب پڑھنا شروع کیا تو پڑھتی چلی گئی اور 4-5 پیج لگاتار پڑھ گئی. وہ الگ بات ہے کہ بیچ میں بچے نے 3-4 بار پریشان کیا ہے نا. تو وہ بھی عبادت ہے. آپ اگر اپنے بچے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہی ہیں، آپ اگر اپنے گھر میں کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، شوہر کے ساتھ ہیں، تو وہ بھی ایک عبادت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رب کی عبادت بھی بہت ضروری ہے. اللہ کچھ چیزیں ہیں ایسی، اگر آپ نہیں کر پا رہی ہیں تو اس میں کوئی پچھتانے کی بات نہیں ہے. ایز اے مدر، چھوٹے بچے کی ماں نہیں کر پا رہی ہیں تو خود پہ گلٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے گلٹ لے لیا تھا، لیکن اگر آپ کر پا رہی ہیں نا تو ضرور کریں. آپ کی زندگی میں بتا رہی ہوں، جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ کی زندگی میں اتنا پازیٹیو چینج آئے گا کہ سب سے بڑھ کے قرآن پڑھنے کی. دیکھیے، آپ نے ایک چیز نوٹس کیا ہوگا، میں نے بھی نوٹس کیا ہے. آپ جب گانا سنتے رہتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں گانا چلتا رہتا ہے نا، گانے کے ورڈز چلتے رہتے ہیں، آپ اس کو گنگناتے رہتے ہو، ٹھیک ہے. سیم ہوتا ہے قرآن کے ساتھ. آپ جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں نا قرآن کے ورڈز گھومتے رہتے ہیں، آپ کی آنکھ کے سامنے قرآن کے ورڈز یوں چلتے رہتے ہیں. کیونکہ انسان کا یہ نیچر ہے کہ آپ جو چیز بھی پڑھتے ہیں، جو چیز بھی آپ کے سامنے ریڈ کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے لاشعور میں فٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز میں نے جب نوٹس کی، ایک دن قرآن پڑھ گئے ہے نا، بیچ میں 1 سال جو عادت چھوٹ گئی تھی اس کے بعد، کہ قرآن تو میرے ذہن میں رہنے لگی ہے. اور یعنی کہ مجھے اس کے ورڈز اس ذہن میں آتے رہتے ہیں اور تلاوت کی آواز میرے کان میں گونجتی رہتی ہے. میں سوچتی ہوں اس ورڈ کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے نا. ہم سب کوئی بہت بڑے عالم دین نہیں ہیں اور ہر کوئی کوشش ہی کر رہا ہے. بے شک خدا سب سے بڑا عالم ہے، ہم سب جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں اور صرف اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار مجھے اتنی توفیق دے کہ میں تیری اچھی بندی بن پاؤں یا میں تیرا اچھا بندہ بن پاؤں، ہے نا. تو اس دن سے میں نے نوٹس کیا کہ قرآن جب ہم سنتے ہیں تو قرآن ہمارے ذہن میں رہتی ہے. سیم ایسے ہی آپ کسی بھی چیز کو لے لیں، آپ کوئی پوئم لے لیں، کوئی گانا لے لیں، جو بھی چیزیں آپ سن رہے ہو نا وہ آپ کے ذہن میں چلتی رہتی ہے. اور اس چیز نے مجھے مطلب میرے مائنڈ، کہتے نہیں ہے کہ وہ گیم چینجر ہو گیا وہ چیز میرے لیے. اور اس وقت سے کہتے نہیں وقت میرا بالکل چینج ہو گیا، بدل گیا. اور میں نے اس وقت سے ارادہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں روز 1 پیج قرآن ضرور پڑھوں گی. اور جس دن سے میں نے قرآن پاک کی تلاوت 1 پیج کرنے شروع کی ہے، میری لائف میں میریکلس چینج آئے ہیں. میں پہلے بہت ٹینشن میں رہتی تھی کہ فلاں میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کون میرے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، کسی نے میرے بارے میں ایسا کیسے کہہ دیا. آپ یقین نہیں کریں گے، اب فرق نہیں پڑتا کہ کون میرے بارے میں کیا باتیں کر رہا ہے، کس نے میرے بارے میں کیا کہہ دیا، میرے بارے میں اس طرح کا اسٹیٹمنٹ کیسے پاس کر دیا. کیونکہ مجھے نا اب ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہونے لگا ہے، ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا ہے. دیکھیے، آپ انسان ہیں، اب جج تو کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ تو ہے کہ جج تو کیے جائیں گے، لیکن اس ججمنٹ کو آپ کیسے لیتے ہیں نا یہ میٹر کرتا ہے. تو اس ججمنٹ کو، ان ساری مصیبت، پریشانیاں، لوگوں کی باتوں کو سائڈ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ دن بھر تسبیح لے کے اللہ اکبر کہتے رہیے، نو، جسٹ ٹرائی، کوشش کرو، شاید ہو جائے، اور شاید نہیں، یقیناً ہوتا ہے. صرف اسی کا نہیں ہوتا نا جس کا دل اس چیز سے پوری طرح سے پھر چکا ہے، صرف اسی کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یعنی جس کے بارے میں خدا بندے اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائے. اللہ نے جن کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، تو اگر دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں تبھی ان باتوں کا اثر نہیں ہوگا. تو اثر تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس رمضان آئیے مل کر یہ کوشش کرتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ اتنا ٹرین کریں گے کہ روز 1 پیج قرآن پڑھیں، اور یقین کریں وہی بہت ہوگا. تو یہ تھی میری ایک چھوٹی سی کوشش، میں نے اپنی اسٹوری آپ کے سامنے شیئر کی ہے. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، لائک کریں، لوگوں کو بھیجیں اگر آپ کو بیٹر لگا ہو تو، اچھا لگا ہو تو، ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں اگلی ویڈیو میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. اور فی الحال مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.